बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TMO न्यूज़। TMO न्यूज़ को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें। आज हम बात करेंगे मुहर्रम उल हराम के आशूरे से मुतालिक। आज हम आशूरे की फ़जीलत, मुहर्रम उल हराम की फ़जीलत थोड़ी सी बयान करेंगे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से मुतालिक, उनके खुतबे से मुतालिक जो उन्होंने दिया था, और हम थोड़ा सा मुख्तसर सा जो वाक़या करबला है, जो खतूत की हद तक था, जब उनको बुलाया गया और ख़तूत किन्होंने लिखे, और वो सब जो है ना थोड़ा सा मुख्तसरन वो भी बयान कर देंगे। माह मुहर्रम उल हराम और आशूरे की हकीकत, ये जी लिखा है मौलाना जस्टिस रिटायर तकी उस्मानी साहब ने, जो दुनिया के मन्ने मनाए और ये जस्टिस साहब रह चुके हैं और जिनके फतावा जात जो है ना पूरी दुनिया में माने जाते हैं। और ये वो अजीम हस्ती हैं जो सदियों बाद पैदा होते हैं। ये वो हस्तियाँ हैं जिन पर किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा का इतराज़ नहीं है। वो बयान करते हैं कि यूँ तो साल के 12 महीने और हर महीने के 30 दिन अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने पूरे साल के बाज़ अयाम को खसूसी फजीलत अता फरमाई है और इन अयाम में कुछ मखसूस अहकाम मुकर्रर फरमाए हैं। ये मुहर्रम का महीना भी एक ऐसा ही महीना है जिसको कुरान करीम ने हुर्मत वाला महीना करार दिया है। ये लिखा हुआ है मैंने ताकि थोड़े ही वक्त में आप तक बहुत सारी चीज़ें मालूमात पहुँचा सकूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं और इनमें से एक मुहर्रम उल हराम है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है, जिसके मानी है 10वां दिन। ये दिन अल्लाह ताला की खसूसी रहमत और बरकत का हामिल है। जब तक रमज़ान के रोज़ा फ़र्ज नहीं हुए थे, उस वक्त तक आशूरा का रोज़ा रखना मुसलमानों पर फ़र्ज करार दिया गया था। बाद में जब रमज़ान के रोज़ा फ़र्ज हुए तो उस वक्त आशूरा के रोज़े की फ़र्जियत मनसूख हो गई, लेकिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखने को सुन्नत और मुस्तहब करार दिया। एक हदीस में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रहमत से उम्मीद है कि वो शख्स आशूरा के दिन का रोज़ा रखेगा तो उसके पिछले 1 साल के गुनाह का कफ़ारा हो जाएगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि आशूरा के दिन की फजीलत की वजह यह है कि इसमें नबी अकरम के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन की शहादत का वाक़या पेश आया है। इस शहादत के पेश आने की वजह से आशूरा का दिन मुक़द्दस और हुर्मत वाला बन गया है। ये बात सही नहीं है। खुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में आशूरा का दिन मुक़द्दस समझा जाता था और आपने इस बारे में अहकाम बयान फरमाए थे। कुरान करीम ने इस हुर्मत का ऐलान फरमाया है कि हज़रत हुसैन की शहादत का वाक़या तो हजूर अक़दस की वफ़ात के तकरीबन 60 साल बाद पेश आया था। यानी ये मुहर्रम उल हराम का महीना जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो है ना मुक़द्दस और अहम माना जाता है, जबकि हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 60 साल बाद पेश आया है। ये बात दुरुस्त नहीं कि आशूरा की हुर्मत इस वाक़े की वजह से है। ये मौलाना जस्टिस रिटायर तकी उस्मानी साहब फरमा रहे हैं। तो ये तो हो गई मुहर्रम उल हराम के आशूरे की फ़जीलत या पूरे महीने की फ़जीलत। अब थोड़ी मालूमात देते हैं कि मार्का करबला में जो शहीद हुए थे ख़ानदान नबूवत के अफराद, उनके जो है ना नाम मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। साद ग़ुलाम अली, कुंबर ग़ुलाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, औन बिन अब्दुल्ला, अबू बकर बिन हुसैन, उस्मान बिन हुसैन। ये नाम ना नोट कीजिएगा, मैं दोबारा लेने लगा हूँ। अबू बकर बिन हुसैन, उस्मान बिन हुसैन, उमर बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, मोहम्मद बिन अली, उस्मान बिन अली, अली अकबर बिन हुसैन, अली असगर बिन हुसैन, अब्दुल्ला बिन अली, जाफ़िर बिन अली, मोहम्मद बिन साद। जो मैंने कहा कि आप नाम नोट करें, एक तो अबू बकर, उस्मान और उमर,
یہ کچھ بدبخت ایسے لوگ بھی ہیں جو ان ناموں پر تبرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو ان پر جو ہے نا تہمتیں باندھتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو ابو بکر بن حسین بھی ہیں، یعنی کہ حضرت حسین کے بیٹے، عثمان بن حسین یعنی کہ حسین کے بیٹے عثمان، عمر بن حسن یعنی کہ حسن کے بیٹے عمر، یعنی کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس چیز کو۔ تو اب بیان کرتے ہیں حضرت حسین کے صفات و کمالات۔ سیدنا حضرت حسین نے خانوادہ نبوی میں پرورش پائی تھی، اس لیے مادن فضل و کمال بن گئے تھے۔ چونکہ عہد رسالت میں کم سن تھے، اس لیے جناب رسالت ماب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہوئی مروایات کی تعداد صرف 8 ہے، البتہ بالواسطہ روایات کی تعداد کافی ہیں۔ حضور کے علاوہ انہوں نے جن بزرگان سے احادیث روایت کی ہیں ان میں حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ہندہ بن ابی حالہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ان کے روا میں برادر بزرگ حضرت حسن، صاحبزادے حضرت زید العابدین، صاحبزادیاں حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ اور پوتے حضرت محمد باقر شامی، اکرمہ سنان بن ابی سنان، عبداللہ بن عمرو بن ابی عثمان، فرزو کے شاعرہ وغیرہ شامل ہیں۔ تمام ارباب سیدنا حضرت حسین کے فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ بڑے فاضل تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قضاء و افتاء میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ سیدنا حضرت حسین نے ان کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ مسند افتاء پر فائز ہو گئے تھے اور اکابر مدینہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے پوچھا کہ قیدی کو رہا کرانے کا فرض کس پر عائد ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر جن کی حمایت میں وہ لڑا۔ ایک اور موقع پر ابن زبیر نے ان سے استثناء کیا کہ کیا شیرخوار بچے کا وظیفہ کب واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا پیدائش کے فوراً بعد، جب بچے کے منہ سے آواز نکلتی ہے اس کا وظیفہ واجب ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت حسین دینی علوم کے علاوہ اس عہد کے عرب کے مروجہ علوم میں بھی پوری دسترس رکھتے تھے۔ ان کے تجمر علمی، علم و حکمت، فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ان کے خطبات سے کیا جا سکتا ہے، جن سے کچھ آج بھی کتب سیر میں محفوظ ہیں۔ فضائل اخلاق کے اعتبار سے سیدنا حضرت حسین پیکر محاسن تھے، عبادات اور ریاضت ان کا معمول تھا، قائم اللیل اور دائم الصوم تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ بکثرت نوافل پڑھتے تھے۔ ان کے فرزند حضرت علی زین العابدین کا بیان کہ وہ شب و روز میں 1000 نمازیں نوافل پڑھ لیتے تھے، روزے بکثرت رکھتے تھے اور سادہ غذا سے افطار فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں کم سے کم 1 مرتبہ قرآن پاک ضرور ختم کرتے تھے، یعنی کہ حضرت حسین ماہ رمضان میں کم از کم 1 بار قرآن پاک کا ختم لازمی کرتے تھے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ان کو ڈٹ کر چاہتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن کیا عقیدت و احترام ان سے رکھنا مکمل ہوتا ہے جب تک آپ نمازیں نہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں؟ ہمیں تو ان کی عقیدت و احترام اور چاہت کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، فرض نمازوں کا اہتمام کریں، ان کی جو ہے نا سیرت کو اپنائیں، ان کی زندگی جو ہے جو انہوں نے کیا اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن ان سے ہٹ کر، ان کی سیرت سے ہٹ کر جو ہم کریں گے وہ ان کی عقیدت و احترام میں نہیں جاتا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شہادت کے روز 10ویں محرم کو جو مشہور خطبہ انہوں نے دیا تھا وہ کیا تھا؟
انہوں نے خطبے میں فرمایا کہ افسوس ہو تم پر اے کوفہ، افسوس اس لیے کیا کہ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو 12,000 خطوط لکھے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اور یہ کوفین وہی ہیں جو شیعہ علی کہلاتے ہیں، یہ شیعہ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی اور بعد میں دھوکہ دیا تھا۔ تو انہوں نے خطبے میں فرمایا کہ افسوس ہو تم پر اے کوفہ، کیا تم بھول گئے اپنے خطوں کو اور وہ وعدے جو تم نے کیے تھے اور خدا تعالیٰ کو ان پر گواہ ٹھہرایا تھا؟ افسوس ہو تم نے لکھا تھا کہ اہل بیت آئیے ہم ان کی مدد و پیروی میں جانیں تک فدا کر دیں گے۔ پھر جب ہم آئے تو پھر ہم کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا اور ان پر دریائے فرات کا پانی بند کرتے ہو۔ واقعی تم اپنے نبی کے بڑے خلاف ہو کہ ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ تم کو قیامت کے دن سیراب نہ کرے، یعنی کہ قیامت کے دن تم پیاسے رہو۔ یہ تھا حضرت امام حسین کا شہادت والے دن کا خطبہ۔ تھوڑا سا روشنی ڈال دیتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں مختصر سا کہ کیا ہوا تھا اس دن۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر جب یزید مسند اقتدار پر بیٹھا تو حضرت حسین نے نیک نیتی سے اور دیانتداری سے بیعت سے انکار کیا۔ اسی اثناء میں شیعان کوفہ میں سے سلیمان بن خزائی نے کوفہ کی میٹنگ میں کہا کہ تم ان کے اور ان کے بزرگوار کے شیعہ ہو، اگر تم ان کی بیعت کر سکو تو ان کو عریضہ لکھ کر بلوا لو۔ پھر ایک عریضہ حضرت حسین کی خدمت میں لکھا، یہاں تک کہ 600 خطوط حضرت حسین کے پاس پہنچے اور متعدد قاصد حضرت کے پاس جمع ہو گئے اور آخر تک 12,000 خطوط کوفہ سے یہاں تک پہنچے۔ ان خطوط کے جواب میں حضرت حسین اہل کوفہ کو جواب میں لکھا، میں تمہارے پاس مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر مسلم مجھے لکھے تو بہت جلد تمہارے پاس میں پہنچ جاؤں گا۔ جب حضرت حسین کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 18,000 کوفی شیعوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اچانک دوسرے روز ہزاروں آدمیوں نے منہ پھیر لیا۔ یہ وہی ہیں کوفیاں، یہ وہی ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کر چاہت کا عقیدت کا اظہار تو کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، لیکن بغض رکھتے ہیں۔ جب تک آپ ان کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے، آپ تو جو چیز بھی آج کر رہے ہیں وہ تو ان کی سیرت کے خلاف ہے۔ جو انہوں نے اپنی لائف میں کیا، اپنی زندگی میں کیا، ان کے تو خلاف ہے۔ پھر یہ کیسی آپ کی عقیدت ہو گئی؟ اور شام تک صرف 30 اور پھر 10 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ اور معاملہ تب بڑھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی کہ ان کا بھیجا ہوا قاصد مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، عبداللہ بن یکتر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر جب ان تک پہنچی تو پھر وہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس طرح انہوں نے دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر بلوایا اور منافقت کے ساتھ بیعت کی، اور پھر شام تک صرف 30 آدمی رہ گئے یا 10 آدمی رہ گئے۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، اور قیامت تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پھٹکار حاصل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اہل بیت کی بد دعا ہے ان کو، ان کا کوئی بھی آپ جو ہے نا اعمال دیکھ لیں، ان کے کام دیکھ لیں، کون سا ایسا کام ہے جو حضرت امام حسین کی زندگی میں ہوا یا صحابہ کرام نے انجام دیا ہو؟ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کوئی بیان کے دوران کوئی غلطی ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ مزید جو ہے نا انشاءاللہ ہم دن کی مناسبت سے، ایام کی مناسبت سے روشنی ڈالتے رہیں گے۔ مزید جو ہے نا اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔